أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ آپ کے سامنے سورۃ العادیات، بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں 3 طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جانور کے اندر، جس کو ہم گھوڑا کے نام سے جانتے ہیں، بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. جانور ہے، اپنے مالک کا کتنا وفادار، اور وہ مالک جو کہ اصل مالک نہیں ہے. اصل مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. کچھ پیسے اس نے لگا دیے، چارہ ڈال دیا، 2-4 بار آگے پیچھے کر دیا، تو اس مالک کی وفاداری میں یہ جانور، یہ گھوڑا کتنا حق ادا کرتا ہے، کتنی وفاداری کرتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اس سے دلیل پکڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور تمام انسانوں کو بتایا ہے کہ جب گھوڑے کے اندر، جانور کے اندر اتنی خوبی پائی جاتی ہے تو تم تو اس سے بہتر ہو. تمہارے اندر تو اس سے بدرجے اولا خوبی پائی جانی چاہیے. جائے کہ یہ تھوڑے چارہ دینے کی بنا پر، کھانے کی بنا پر یہ وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، میں تم کو کھلا رہا ہوں، روزی دے رہا ہوں، صحت دے رہا ہوں، جوان کر رہا ہوں، طاقت دے رہا ہوں، تکلیفیں دور کر رہا ہوں، کیا کیا نہیں دیتا ہوں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو مانگتے ہو سب دیتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنا کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، تو تمہارے اندر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ رب کے وفادار بن جاؤ، اپنے اصل مالک اللہ کے وفادار بن جاؤ. تو پہلی بات تو یہ پہلا عنوان ہے اس سورت کا. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ انسان ناشکرا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ہم ناشکر ہیں. نہیں سمجھا؟ اس کو پتا بھی ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے. تیسری بات، موت، آخرت، حشر و نشر اور بعث کو بھی بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے یہ وقت معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا. تو قبر کا تذکرہ آ گیا نا. جب قبر کا تذکرہ آ گیا اور قبر سے نکالا جائے گا انسان بھی، کیا انسان بھی نکالا جائے گا، تو یہ نکل کے کہاں جائے گا؟ بعث کے لیے جائے گا، حشر و نشر کے لیے جائے گا. تو اسی حقیقت کو بیان کرنا ہے مکے کے کافروں کو. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی عبادت و اطاعت، موت، حشر و نشر، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور آخر میں الٹیمیٹم دے دیا، ٹھیک ہے یہ زندگی تو چند سالوں کی زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن کیا وہ وقت بعید ہے؟ کیا وہ وقت دور ہے؟ کیا ہم تم سے سوال جواب کریں گے؟ اور تمہارے احوال اور اعمال سے ہم باخبر نہیں ہیں؟ ایسا ہے؟ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. یہ تیسرا پیراگراف تھا اس سورت کا. لیکن اس سورت پر میں غور کر رہا تھا ذرا باریکی کے ساتھ، تو جب اللہ نے گھوڑوں کی صفت بیان کی، کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ 5 صفتیں بیان کی. اگر یہ 5 صفتیں، بلکہ ایک صفت اور داخل کر لیجئے، 6 صفتیں، ممکن ہے پوری تفسیر آج نہ ہو پائے، تو یہ 6 صفتیں اگر ہم اپنے اندر داخل کر لیں تو باذن اللہ تعالی ہم اور آپ دنیا والوں کے امام بن سکتے ہیں، دنیا والوں کے قائد اور رہنما بن سکتے ہیں.
اور اللہ کی جو مرضی ہے اس مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور میرے ساتھ ذرا غور کیجئے گا کس جملے سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے. آئیے سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. والعادیات ضبحا، یہ واو قسم کے لیے، واو قسمیہ ہے. عادیات کا مطلب کیا ہے؟ عادیات بولیے. دیکھیے، عادیات کہتے ہیں وہ گھوڑے جو بہت تیز دوڑتے ہیں. عدو سے بنا ہے تیز دوڑنا. والعادیات کا مطلب تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم. ضبحا جو ہنہناتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دوڑتے ہوئے ان کے پیٹ سے بھی آواز آتی رہتی ہے. تو ترجمہ کیا نکلا؟ ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم ہے. ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم. یہ پہلی صفت ہوئی ہے. اور قسم کے بارے میں آپ بار بار پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم ایسے نہیں کھاتا جب تک وہ چیز باعث شرف نہ ہو، اہمیت کی حامل نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا وجہ قسم نہیں. عظیم کی قسم کھاتا ہے. عظیم کس کی قسم کھاتا ہے؟ عظیم کی قسم کھاتا ہے. تو آپ نے تو دیکھ لیا کہ اس سے مراد کون سے گھوڑے ہیں؟ کون سا گھوڑا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے اپنے گھوڑے کا استعمال کرتے تھے، لوگوں پر حملہ کرنا ہوتا، گھروں میں حملہ کرنا ہوتا، اس بنا پر جو ہے گھوڑے کی مثال دی گئی ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں. جب مجاہدین گھوڑوں سے جا کر کے حملے کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے دوڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. پہلی صفت ہو گئی. اس آیت سے، اس ٹکڑے سے علماء کرام نے ایک عظیم چیز پر دلیل پکڑی ہے. کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں رب کی اطاعت کے لیے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، مصارعہ کرنے کا حکم دیا، دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی کہ ہر بندہ جب رب کی اطاعت کرنے نکلے تو کیا کرے؟ دوڑ لگائے. اسی لیے قرآن میں جا بجا آپ نے پڑھا ہوگا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. کیا؟ رب کے مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. دوسری آیت میں کیا کہا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک اعمال میں سبقت کیا کرو. یہ سبقت کرنا اور دوڑ لگانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے بلکہ دوڑ لگانے والا مومن پسند ہے. اور اسی لیے دوسری آیات بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں سورہ صافات وغیرہ میں کیا فرمایا؟ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سورہ مطففین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفِي هَذَا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ارے سبقت کرنے والوں کو اسی طرح سبقت کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. تو والعادیات ضبحا، ترجمہ آپ نے دیکھا. اس آیت سے کیا دلیل پکڑی علماء نے؟ کہ انسان کو چاہیے نیک عمل میں دوڑ لگائے جس طرح گھوڑا دوڑ لگاتا ہے اپنے مالک کے مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلی آیت کا لب لباب ہم نے آپ کو بتا دیا. اگر ڈائریکٹ معنی لیں گے تو وہی ہے گھوڑا مراد اس سے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. چلیے دوسری آیت کون سی ہے؟ فالموریات قدحا، یہ گھوڑوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور کئی حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی پر یا پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر کو لکھ دیا ہے. قیامت تک کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا، نہ گزرے گا کہ جہاد ہو، قتال ہو اور اس میں گھوڑے کی ضرورت نہ پڑی ہو، چاہے آج ہو چاہے کب اس سے پہلے رہا ہو. اور آج بھی جبکہ بموں کا دور ہے، ٹینکوں کا دور ہے، میزائلوں کا دور ہے، پھر بھی گھوڑے کی افادیت کمزور نہیں پڑی ہے. ایسے ایسے حالات اور ایسی جگہیں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر انسان اپنی گاڑی سے نہیں جا سکتا. کس سے جاتا ہے؟ آج بھی گھوڑے ہی سے جاتا ہے. بھلا بتائیے، اندازہ کر لیجئے، جو لوگ اس لائن میں ان سے جا کر کے معلوم کر لیجئے آپ.
اور گھوڑوں کی فضیلت پر صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں کئی حدیثیں موجود ہیں، اس تفسیر میں ابھی میں جانا نہیں چاہتا. تو دوسری آیت کون سی ہے؟ فالموریات قدحا. موریات یہ بنا ہے ایرا سے. یہ ایرا کہتے ہیں آگ نکالنے کو، ایرا کہتے ہیں آگ نکالنا. فالموریات قدحا، ٹاپ مار کر. اب ظاہر سی بات ہے ایڑی اگر پتھر کے ساتھ لگے تو آگ نکلتی ہے، دیکھا ہے نا، آگ نکلتی ہے. تو کہا ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم ہے. اس جملے سے علماء کرام نے، یہاں تو گھوڑے کی خوبی بیان کی گئی کہ اللہ کی راہ میں ہے، پتھر سے لگ بھی جائے آگ بھی نکل جائے، گویا کہ اللہ تعریف کر رہا ہے اس گھوڑے کی، کسی گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے. یہ دوسری تعریف تھی. علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے ایک اور مطلب بتایا ہے. کہا یہ گھوڑے کی قوت کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ گھوڑے کے قوت کی دلیل ہے. تو آپ بھی رب کی اطاعت میں قوی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ رب کی اطاعت میں قوی بن جائیں. ظاہر سی بات ہے ایک کمزور مومن ہے، ایک قوی مومن ہے. اللہ کو کون سا پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو قوی مومن ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں بھلائی، وفی کل خیر، دونوں میں بھلائی، چونکہ مومن دونوں ہے. یہ الگ بات ہے کمزوری اور مضبوطی کا فرق ہے، لیکن ایمان تو دونوں کے پاس ہے، لیکن قوی زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پسند. تو فالموریات قدحا اس بات پر واضح دلیل ہے. اچھا آئیے تیسری چیز جو ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو اس آیت سے سمجھنی چاہیے، وہ کیا؟ مختلف اور اچھے افکار کے ذریعے جہاد کیا جائے. یہ بھی اس ٹکڑے سے ثابت ہوتا ہے. فالموریات قدحا، اپنے ٹاپ سے، اپنی ایڑیوں سے جب یہ پتھر کو لگتے ہیں تو اس میں سے چنگاڑی اور آگ نکلتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جو بندہ دماغ کا تیز ہوگا تو مختلف طریقے سے جہاد کو اور لڑائیوں کو کرے گا، اور یہ اس کی کامیابی کا باعث ہوگا. نئی بات سمجھ میں آئی؟ غور کیجئے گا ذرا سا. اور اسی لیے ایک ایک آدمی نے اللہ اکبر بڑے معرکے کو جو شکست کے قریب جا رہا تھا کس میں بدل دیا؟ فتح میں بدل دیا. اور یہ تفصیل آپ جا کے سیرت کی کتابوں میں کھول کر دیکھ لیں. بعض صحابہ کرام نے جب مشورہ دیا، سلمان فارسی وغیرہ نے، کہ ہم لوگ لڑائی کے لیے فلاں طریقہ لیتے تھے، آپ بھی ایسا کیجئے. دیکھیے لوگوں نے کیا، کامیابی اللہ نے دے دی. بعض لوگوں نے ایسے ایسے افکار دیے، سوچ دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک فکر کی بنا پر اور دشمنان کو اس میں مکر اور دھوکہ دینے کی بنا پر اللہ نے کامیابی عطا کر دی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان صرف سیدھے راستے پر نہ چلے اس معاملے میں، بلکہ عقل استعمال کر کے اگر کوئی نیا جنگی طریقہ لے کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنگی طریقے سے اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. 2 آیتیں اور 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں، اور یہ ایسی ایسی عادتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر داخل کر لیں تو یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. چلیے تیسری آیت دیکھیے. فالمغیرات صبحا، کیا ترجمہ ہوگا؟ صبح کے وقت دھاوا کہیے، حملہ کہیے، ایک ہی بات ہے. حملہ کرنے والوں کی قسم، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو صبح کے وقت حملہ کرے گا وہ خود بیدار ہوگا، جو بیدار ہوگا وہ کامیاب ہوگا. جو سویا رہا، آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں سوئے رہتے ہیں فجر میں، اور کامیابی تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ بولیے. کامیابی تلاش کرتے ہیں. قسم اللہ کی کامیابی نہیں ہے بغیر فجر کے، یہ قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے کبھی کبھی بھول چوک ہو جانا انسان کی صفت ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اچھا یہاں پر دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے. صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بورک لامتی فی بکورہا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے. اور اسی لیے غور کیجئے گا، فجر کی نماز پر سرسری طور پر غور کر لیجئے آپ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والفجر کہا کہ نہیں کہا؟ قسم ہے فجر کی. دوسری بات، جس نماز کی سنت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، فرض کا عالم کیا ہوگا؟ سنت کی یہ بات، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم. اچھا، اس کی نماز کا عالم یہ ہے، فرض نماز کا، کیا اللہ نے فرمایا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. جو نماز فجر ہے اسپیشل پیشی ہوتی ہے اللہ کے پاس. تیسری بات، جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. کس میں چلا جاتا ہے؟ حفاظت حاصل ہو، برکت حاصل ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو برکتوں سے نواز دیتا ہے. اب آپ بتائیے، یہ تو ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو صرف اوپر فضائل کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ صبح کے وقت اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. اور سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ صبح کے وقت میں جو اوزون گیس ہے فضا میں 24 گھنٹے میں کسی وقت میں بھی نہیں ہے. جو لوگ بھی نکلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعصاب کو، پٹھوں کو اس گیس کے ذریعے مضبوط کرتا رہتا ہے. تو یہ صبح کی فضیلت ہے مختصر انداز میں. اب آئیے فالمغیرات صبحا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب فرما دے گا. تو اس سے یہاں پر مبادرہ کا بھی پتہ چلا، سویرے اٹھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آیا کہ وہ تہجد کے وقت میں ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات کرنے جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں، مسجد سے گزرے تو دیکھا کچھ لوگ حلقے بنائے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے تھے. سنن دارمی کی روایت. یہ لوگ چلے گئے کہاں؟ عبداللہ بن مسعود کے گھر پر. کب کی بات ہے؟ 9-10 بجے صبح کی بات ہے، تہجد کے وقت کی بات ہے. دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ فجر سے کئی گھنٹے پہلے اٹھا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ اقامت سن کے دوڑتے تھے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ فجر سے پہلے کی بات ہے. لوگ دروازے پر جا کے بیٹھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود نکلیں گے تو ہم ان سے یہ معاملہ رکھیں گے. اللہ اکبر. کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تہجد کا اور فجر کی نمازوں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. فالمغیرات صبحا، جو بھی آدمی سویرے اٹھے گا کیا اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا؟ ہر چیز عطا کر دے گا. چلیے، کتنی باتیں ہوئی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے؟ 4 باتیں ہوں گی. کتنی باتیں؟ کہ عبادتوں میں جلدی کیجئے، دیر مت کیجئے. اب آئیے 5ویں صفت لیجئے توجہ کے ساتھ. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب گھوڑے دوڑتے ہیں گرد و غبار تو اڑیں گے نا. تو اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. کون اڑاتے ہیں؟ گھوڑے. کون سے گھوڑے؟ جو اللہ کی راہ میں دوڑ رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں. اور اللہ کو یہ گرد و غبار جو مجاہدین کے ذریعے اڑے بہت پسند ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ گرد و غبار اور جہنم کے دھوئیں ایک ساتھ مل نہیں سکتے، ایک ساتھ مل نہیں سکتے. ایک بات، اس آیت سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ آپ اپنی عادات میں اچھے اثر کو لائیے، اچھے اثر کو لائیے. ظاہر سی بات ہے آپ آتے ہیں درس سننے، آپ دین پر عمل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کی عادت سے دوسرے لوگ اچھا اثر نہیں لیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ خیر الناس انفعهم للناس. بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اگر ایک آدمی مخلص ہو، اچھا اثر اس کے اندر ہو، اچھا اخلاق اس کے اندر ہو، اللہ اکبر، ایک ملاقات میں انسان کے دل میں اپنا اثر ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی کو پھر کبھی بھولتا نہیں ہے. کبھی بھی تذکرہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ جی فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اچھا لگا ملاقات کر کے، شاید کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے. دیکھا، یہ اچھا اثر اپنے اندر لائیے تاکہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں. اگر یہ چیز آ جائے اخلاقی طور پر
انسان محروم رہے گا ہمیشہ کامیاب ہوگا. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 5 صفتیں ہو گئی. چھٹی صفت لے لیجئے فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا کا مطلب کیا ہے؟ پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، گھس کر کے حملہ کرتے ہیں. فوسطن وسط سے بنا ہے، یہ درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جمعا دشمنوں کے لشکر پر جا کے حملہ کر دیتے ہیں. فوسطن به جمعا. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قائد بنائیے، رہنما بنائیے، اور بڑے بڑے مجموع کے ساتھ جا کر کے اپنی بات کو رکھیے اور اپنی تاثیر ڈالیے. کیا کیجئے؟ اپنی تاثیر ڈالیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ اتنے با اثر ہوتے ہیں، 50 کے درمیان بھی چلے جائیں گے تو ماشاءاللہ اچھی بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ 50 آدمی 5 منٹ کے اندر سبوں کے دل یہ جیت لیتا ہے. سوچیے، اب اندازہ کر لیجئے فوسطن به جمعا. اور اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا یہ 5 سے 6 صفتیں اگر آپ کے اندر پائی گئی تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا امام بنا دے گا. اور اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے، لوگوں کا رہبر بنا دیتا ہے. 6 صفتیں کیا کیا ہوئی ذرا بتائیے. تو پہلی صفت، نیک اعمال میں جلدی کیجئے، دوڑ لگائیے. اور جو نیک اعمال میں دوڑ لگائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سے نواز دے گا. اور یہ بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں بدرجہ اتم پاتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. ہم سب میں خامی ہے، عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں یاد آ گیا کہ اوہ سونے کا ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا، تقسیم نہیں کر سکے. سونے کا ٹکڑا پڑا رہ گیا. سلام پھیرا اور اس کے بعد اس تیزی سے بھاگے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا. ظاہر سی بات، عام دنوں میں اذکار بھی کرتے تھے، اطمینان سے جاتے تھے، اور آج سلام پھیرا اور بھاگتے گئے گھر کی طرف. پھر جلدی واپس بھی آ گئے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ جو ٹکڑا سونے کا رہ گیا تھا اس کو تقسیم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. تو وہ ٹکڑے نکالتے تھے. آج ہم لوگ ٹکڑے جمع کر رہے ہیں. ہم دونوں میں یہی بات ہے، وہ ٹکڑے نکالتے تھے اور ہم ٹکڑے آج